حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قربانیاں ہر سال دیا کرتے تھے، اور جب پوچھا گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک قربانی اپنی طرف سے دیتا ہوں اور دوسری قربانی اپنی امت کے وہ نادار افراد جو قربانی کی طاقت اور استطاعت نہیں رکھتے، میں ان کی طرف سے دیتا ہوں۔ اب وہ لوگ جو قربانی کی طاقت اور استطاعت رکھتے ہیں، بلا شبہ وہ اللہ کے حضور 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کو اپنے جانوروں کی قربانیاں پیش کریں گے، لیکن جو استطاعت نہیں رکھتے وہ پریشان نہ ہوں، اس لیے کہ یہ جو قربانیاں کرنے والے ہیں بے شک یہ بندگی کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن وہ جس کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے وہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے، اسے پابند نہیں کیا جا سکتا۔ اب فلاں نے قربانی کر دی ہے تو لہٰذا اللہ اس بات کا پابند ہے کہ اسے قبول کرے، نہیں، وہ بے نیاز ہے، چاہے قبول کرے نہ کرے۔ لیکن جو امت کے نادار افراد ہیں جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے، وہ خوش ہو جائیں کہ ان کی قربانیاں اس ہستی نے کر دی ہیں کہ جس کی بارگاہ میں قبول ہی قبولیت ہے، اس ہستی نے کر دی ہے کہ جس کی وہاں وہ مقام ہے اور وہ بارگاہ ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اے محبوب اگر میں تجھے نہ بناتا تو میں زمین و آسمان ہی نہ بناتا، یہاں تک کہ میں اپنا رب ہونا ہی کسی پہ ظاہر نہ کرتا۔ اس محبوب نے اپنی امت کے نادار افراد کی طرف سے قربانیاں کی ہیں، اور حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نیمی رحمہ اللہ، آپ نے کیا خوبصورت الفاظ لکھے، فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے محروم اور نادار افراد کے ساتھ یہ محبت کا عالم ہے کہ 2 قربانیاں فرماتے تھے۔ پھر حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو وصیت فرمائی کہ علی تم بھی 2 قربانیاں کیا کرنا، ایک اپنی طرف سے اور ایک میں مصطفیٰ کی طرف سے۔ تو حکیم الامہ فرماتے ہیں کہ خوش نصیب ہیں امت کے وہ افراد جنہیں اللہ نے استطاعت دی ہے، کیا ہی اچھا ہو۔ ایک تو قربانی وہ کرنی ہے جو واجب ہے، جو حق ہے، جو شریعت اسلامیہ کا حکم ہے، وہ تو قربانی بہر صورت کرنی ہے، لیکن اگر ایک قربانی اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کی جائے تو یہ امت کے لیے خوش بختی اور خوش نصیبی ہے۔ اور پھر اپنی طرف سے کی گئی قربانی، ہمارا تو ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ وہ بارک بے نیاز ہے، نماز ادا کی، روزہ ادا کیا، وہ اپنے فضل سے قبول کرے تو اس کا کرم ہے، رد کر دے تو مجال کوئی نہیں اس کی بارگاہ میں۔ لیکن فرمایا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی اس حبیب پر درود بھیجو اور سلام ضرور بھیجو۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ نماز روزہ وہ اپنے فضل سے قبول فرماتا ہے، لیکن رد کر دے تو اس کی مرضی ہے، لیکن محبوب کی ذات پر درود و سلام پڑھنا ایک ایسا عمل ہے جو ہر حال میں قبول ہے، اس لیے کہ درود و سلام کی نسبت خاص حضور کے ساتھ ہو گئی۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ہماری قربانیاں جو وجوب کے ساتھ تعلق رکھتی، زید عمر بکر پر قربانی واجب تھی، اس نے کر دی، پھر یہ مالک کی مرضی، وہ اسے قبول کرے اس کا فضل ہے، نہ کرے تو مجال کیا ہے کسی کی دم مارنے کی۔ لیکن اگر اس نے ساتھ قربانی ایسی کی کہ جس کو منسوب کر دیا اس کے محبوب کے ساتھ، تو پھر وہ تو انشاءاللہ بہر صورت قبول کی جائے گی کہ اس کے ساتھ محبوب کا نام جڑ گیا ہے، تو پھر اس کے صدقے انشاءاللہ ہماری قربانیاں بھی قبول ہیں۔ اس لیے حضرات اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو پھر اپنی قربانی کے ساتھ، یعنی جو آپ پر واجب ہے اپنے جانور کی قربانی کے ساتھ، پھر ایک قربانی
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کی بھی دی جائے تو یہ امت کے لیے خوش بختی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10، 11 اور 12 ذی الحج، اے امت مسلمہ، تمہارا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرنے یعنی خون بہانے سے زیادہ افضل نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہ ایام تشریق چل رہا، آج ایام تشریق کا پہلا دن، نماز فجر سے تکبیرات تشریق شروع ہو گئے، اور یہ کیسی عظیم تکبیر اور کیسا عظیم کلمہ ہے کہ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے شہزادے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے، جسے قرآن نے ذبح عظیم کہا، اور علامہ اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ وہ اسماعیل علیہ السلام جنہوں نے کہا ابا جان رسیوں سے باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے گردن کے بل لٹائیں اور اس کی بارگاہ میں پیش کر دیں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو میں صبر کروں گا۔ اس لیے کہ رسیوں سے باندھ کے ذبح کیا تو ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں کوئی کہہ دے کہ جبرن کیا تھا، مانتے نہیں تھے، اس لیے ابا جان رسیوں کو چھوڑ دیں، رسیاں کھول دیں اور اللہ کے حضور پیش کر دیں۔ اور والد گرامی نے میں جب گردن کے بل زمین پر لٹا کر، پیشانی کے بل زمین پر لٹا کر جب گردن پہ چھری چلا دی اور آنکھوں سے پٹی بعد میں کھولی، پہلے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، مولا تیرا شکر ہے میں نے یہ فریضہ بھی ادا کیا اور اس آزمائش کو بھی میں نے پورا کیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم کے رب نے انہیں بڑی آزمائشوں میں ڈالا اور ابراہیم علیہ السلام نے ہر آزمائش کو پورا کر دکھایا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور جب آنکھوں سے پٹی کھولی تو دیکھا کہ اسماعیل تو پاس کھڑے ہیں اور جنتی دمبا جو ہے وہ ذبح ہو چکا ہے، زبان سے کلمے نکلے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پاس جبریل علیہ السلام کھڑے ہیں، انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا۔ جبرائیل پاس کھڑے تھے، اللہ کی توحید کا بیان کیا، لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ۔ اسماعیل علیہ السلام نے بھی سجدہ تشکر ادا کرتے ہوئے کہا الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ ہی سب سے بڑا ہے اور اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں۔ یہ تینوں حضرات کے زبان سے وہ کلمات نکلے، رب کی بارگاہ میں اتنے مبرور ہوئے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایام تشریق میں ہر نماز کے ساتھ ایک دفعہ پڑھنا واجب کر دیا، 3 دفعہ وہ الفاظ پڑھنے افضل اور سنت کر دیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام بھی پہنچا دیا امت کے نام۔ جاند عالم علیہ السلام فرماتے ہیں شب معراج ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میرا پیغام دینا۔ اے جد امجد کیا پیغام ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی امت کو بتانا کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے، بڑی زرخیز ہے، لیکن چٹیل میدان کی طرح، اور اگر تم یہ چاہتے ہو مٹی زرخیز ہے لیکن ہے چٹیل میدان کی طرح، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ وہ سرسبز ہو جائے تو پھر یہ تسبیح پڑھو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب اس کے ہر کلمے کے بدلے میں اللہ اس پڑھنے والے کے نام کا جنت میں درخت لگا دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر 500 سال تک گھوڑا بھاگتا رہے تو
تو اس درخت کا جو سایہ ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ آپ ذرا اندازہ فرمائیے حضرات، جس درخت کا سایہ اتنا بڑا ہے وہ جنت کتنی بڑی ہوگی، اس کے باغات کتنے بڑے ہوں گے، اور پھر اس کو پیدا کرنے والا کتنا بڑا ہوگا۔ اس لیے محبت سے کہا کیجیے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ قربانی 10، 11 اور 12 3 دن ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ چوتھا دن بھی قربانی میں شامل ہے، اور اس میں کچھ روایات بھی پیش کی، لیکن مختصراً میں عرض کروں کہ جو روایات تیسرے دن کی ملتی سند کے اعتبار سے وہ ضعیف روایات، جن پر امام احمد بن حنبل، امام ابن حجر، امام ابن حبان، امام ابو داؤد اور دیگر محدثین نے جرح کی، اور ان کے بہت سے جو راوی انہیں مخلوط العقل اور مخلوط الالفاظ قرار دیا کہ یہ الفاظ کو مخلوط کرنے والے، ملانے والے تھے، اس لیے ان روایات پر محدثین نے اعتماد نہیں کیا، اور صحیح سند کے ساتھ موطا امام مالک میں حدیث موجود ہے، حضرت عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا الاضاحی یوم النحر و یومان بعدہ او کما قال، فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانیاں وہ یوم نحر ہے، قربانی کا دن، یعنی 10 ذی الحج کو یوم نحر کہا جاتا ہے، و یومان بعدہ، اور فرمایا 2 دن اس کے بعد ہے۔ لہذا یہ واضح حدیث، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے، آپ نے فرمایا الاضاحی ثلاثۃ ایام، قربانیاں وہ 3 دن ہیں، یعنی 10، 11 اور 12، ان کی جو درمیانی راتیں ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، لیکن اگر دن کے وقت کی جائے تو وہ افضل ہے۔ اب ان 3 دنوں میں سب سے افضل پہلا دن 10 کا، اور اس کے بعد فضیلت میں درجہ ہے 11 کا، اور پھر اس کے بعد 12 کا غروب آفتاب تک۔ غروب آفتاب سے پہلے تیسرے دن میں اگر کسی نے ذبح کر لیا تو اس کی قربانی ہو جائے گی، گوشت اگرچہ بناتے ہوئے تاخیر ہو جائے، لیکن اگر کسی نے تیسرے دن غروب آفتاب کے بعد ذبح کیا تو وہ صدقہ تو ہوگا لیکن قربانی نہیں ہوگی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے، ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور وہ قربانی کی استطاعت نہ رکھتے تھے، تو جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ بندہ نواز، کسی شخص نے اپنا جانور میرے پاس امانتاً رکھوایا ہوا اور قربانی کے دن آ گئے، تو کیا میں وہ جانور قربان کر دوں؟ وہ جو صرف اپنے نہیں بیگانے بھی جسے صادق اور امین کہتے ہیں، یقیناً ان کا جواب کیا ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، وہ تو تمہارے پاس امانت، وہ تو تم ذبح نہیں کر سکتے۔ تو اب اس کے چہرے پر خفت اور کچھ پریشانی کے آثار ہو گئے کہ میرے پاس تو گنجائش نہیں ہے اور میرے پاس اپنا تو کوئی جانور نہیں ہے، ہوتا تو میں بھی ذبح کرتا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی پھر تو یوں کر، تو 1 ذی الحج سے 10 ذی الحج تک تو اپنے بال اور ناخن نہ کاٹ، اور چونکہ یہ ایام حج ہیں اور حاجی حالت احرام میں ہوتے ہیں، جب حاجی حالت احرام میں ہوتا ہے تو وہ بال اور ناخن نہیں کاٹ سکتا، تو بھی ان دنوں میں بال اور ناخن نہ کاٹ، اللہ تمہیں قربانی کا ثواب عطا کرے گا۔ اور پھر محدثین کرام نے مستحب عمل قرار دیا
ہر اس شخص کے لیے کہ جس نے قربانی کرنی ہے یا جس نے قربانی نہیں کرنی، یعنی کہ اس پر واجب نہیں ہے کہ وہ 1 سے 10 ذی الحج اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اب عام طور پر اس میں احباب پوچھتے ہیں اور بعض لوگ اس غلط فہمی میں بھی مبتلا ہوتے ہیں، چونکہ اس کا تعلق قربانی کے ساتھ ہے۔ 10 ذی الحج قربانی کا دن ہے، تو بعض احباب یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک قربانی نہیں کی جائے گی تب تک بال نہیں کاٹ سکتے، یا پھر عید کی نماز پڑھنے کے بعد وہ بال بنواتے ہیں۔ اس لیے میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 1 سے 10 ذی الحج طلوع فجر تک ہے۔ جب طلوع فجر ہو جاتا ہے 10 ذی الحج کا، تو یہ وقت جو ہے بال نہ کاٹنے کا جو مستحب عمل ہے اس کا وقت مکمل ہو جاتا ہے۔ اب جب آپ عید کی نماز کے لیے آئیں تو داڑھی شریف کا خط بنوانا اور ناخن کاٹنا اور فالتو بال جو ہیں وہ اتارنا، یہ نماز عید سے قبل مسنون ہے، اس کا قربانی کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اگر بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک قربانی نہیں ہوگی، قربانی اگر کسی کی شام تک نہ ہو تو وہ شام تک بال نہیں بنواتے، تو ایسا درست نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق جو ہے وہ 10 ذی الحجہ کے ساتھ ہے، اور جب 10 ذی الحج کا دن طلوع ہوگا تو اس کا وقت مکمل ہو جائے گا، اور عید کی نماز سے پہلے ناخن کاٹنا اور بال بنوانا، خط کروانا یہ سنت ہے۔ قربانی اگر آپ دیکھیں تو حضرات اپنے اندر کیسا عظیم پہلو رکھتی ہے۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ایک ہی دن میں اس طرح بے دریغ جانوروں کو ذبح کرنا اور کروڑوں اربوں روپے اس پر خرچ کرنا، اور اگر یہی پیسہ فلاحی امور پر خرچ کیا جائے تو لوگوں کے لیے زیادہ نفع کا باعث ہو سکتا ہے۔ بعض حضرات یہ سوال کرتے ہیں اور بعض ذہنوں میں یہ سوال پیدا بھی ہوتا ہے۔ حضرات یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ جس طرح ہر انسان اس کے تعلقات ہوتے ہیں اور مختلف رشتے، اور ہر رشتے کا اپنا تقاضا ہوتا ہے، جیسے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے ہیں، تو ہر تعلق کا اپنا ایک تقاضا ہے۔ اسی طرح انسان کا ایک تعلق، اور وہ سب سے بڑا تعلق ہے جو اس کے مولا کے ساتھ ہے، اپنے اللہ کے ساتھ ہے۔ اب اس تعلق کا اور اس رشتے کا بھی ایک تقاضا ہے۔ جیسے آپ بہت سے ایونٹ کرتے ہیں اور ان تمام ایونٹ کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، اور وہاں بہت کچھ خرچ کیا جاتا ہے۔ بچوں کی برتھ ڈے آتی، بہت کچھ خرچ کیا جاتا ہے۔ اب قیام پاکستان کا دن، یوم پاکستان، یوم آزادی 14 اگست آنے والی، اس پر بہت کچھ خرچ کیا جائے گا۔ اسی طرح بہت سے معاملات جو ہم اپنے ارد گرد بسنے والے رشتوں کو قائم رکھنے کے لیے یا اس تعلق کو مزید پختہ کرنے کے لیے جو ہم معاملات کرتے ہیں، تو حضرات سب سے زیادہ حق اس تعلق اور رشتے کا ہے جو انسان کا اپنے اللہ کے ساتھ ہے، اور وہ تعلق اور رشتہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کے لیے اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کیا جائے۔ کس بات کا جذبہ؟ جو ایک محبوب کا، ایک محب کا اپنے محبوب کی خاطر کچھ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ تن من دن محب اپنے محبوب پر قربان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ محب اپنے محبوب کے لیے کچھ بھی کر لے تو اسے لگتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ یہ وہ جذبہ اور وہ تعلق اس کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے، اور حضرات وہ اس کے حکم کو پسے پشت ڈال کر وہ نہیں ہو سکتا۔ اور جس طرح انسان اپنے جانور کی قربانی کرتا
اور اپنے مال کو اس کے راہ پر بے دریغ خرچ کرتا ہے تو یہ در حقیقت وہ اپنے نفس پر اور اپنے نفسانی خواہشات کے گلے پہ چھری چلاتا ہے، اور وہ اس محبوب کے لیے سب کچھ کر گزرنے کا ایک اپنے اندر جذبہ رکھتا ہے۔ اس لیے جب انسان اس تعلق کی حلاوت کو محسوس کرتا اور وہ تعلق مضبوط ہوتا ہے تو پھر یہ ابہامات اور توہمات پیدا نہیں ہوتے، اس لیے کہ اگر وہ تعلق اور جذبہ انسان کے اندر مضبوط ہو جائے تو پھر آپ یقین جانیے پھر نہ صرف یہ قربانی بلکہ اس کے لیے ہزارہا قربانیاں وہ اس کے لیے اور اس کی رضا پر اس کے بندوں کے لیے کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن تاسف کی بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے مادی رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے اور پختہ کرنے کے لیے بے دریغ خرچ کریں اور ہر ایونٹ پر لاکھوں کروڑوں اربوں روپے خرچ کیے جائیں، اب یوم پاکستان پر کیا اربوں روپے خرچ نہیں ہوں گے؟ تو کوئی سوال دل میں نہیں اٹھتا، لیکن جب راہ خدا میں خرچ کرنے کی بات آئے تو دل میں خیال آئے کہ یہ مال کا ضیاع ہے، ہرگز نہیں۔ اور پھر اگر آپ ایک ظاہری نظر سے دیکھیں کہ بکرے کے جانور کے ایک بال سے لے کر اس کے پاؤں تک وہ اس کے جسم کا کون سا حصہ ہے جسے ضائع کر دیا جاتا ہے؟ بھائی اگر آپ گوشت کہیں تو وہ خود کھاتے ہیں، کیا خود کھانا ضائع کرنا ہے؟ مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، وہ غریبوں کے منہ میں جاتا ہے، اور کتنے غریب تو ایسے ہیں کہ جو سال میں شاید انہی دنوں میں گوشت کھاتے ہیں اور ان کے منہ میں جاتا ہے۔ پھر آپ دیگر بھی کوئی ایسی چیز نہیں جسے ضائع کر دیا جائے۔ لہٰذا اگر اس اعتبار ظاہر کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو یہ مال کا ضیاع نہیں ہے، اور اگر حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر یہ وہی شخص سوال کرتا ہے کہ جس کا تعلق اپنے مولا کے ساتھ، یا جو تعلق اور رشتوں کو سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ کسی کے جسم کو پانا اس کی کیا اہمیت ہوتی اور کسی کے دل کو پا لینا اس کی کیا اہمیت ہوتی۔ حضرات گرامی قدر، جب تک انسان اپنے محبوب کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ نہیں رکھتا وہ روح کی لذت اور چاشنی سے ہمکنار نہیں ہو پاتا۔ اس لیے آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ اور قرآن نے کہا تھا کیا ابراہیم آپ نے تو خواب کو سچ کر دکھایا، اور ہم نے آسمانوں سے ذبح عظیم بھیجا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم تمہارے بعد میں آنے والے ہر مذہب اور ہر دین کے لیے، ہر نبی اور اس کی امت کے لیے اس کو ہم باقی چھوڑ دیں گے۔ لہٰذا نہ صرف مسلمانوں پر بلکہ اسلام سے پہلے، ہادی امت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جتنے ادیان آسمانی تھے، یہود و نصارہ تھے، سب پر اس قربانی اور سنت ابراہیم کو باقی رکھا گیا تھا، تاکہ رب کے ساتھ جو تعلق ابراہیم علیہ السلام نے استوار کیا ہے ہم وہ تو نہیں کر سکتے، لیکن اس راہ کے مسافر ضرور ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری یہ عاجزی قبول فرمائے۔